Islamic Urdu Bayanat. Like, share, comment, Alhamdulillah. subscribe. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد والترمذي. بزرگان محترم، جو لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے، جب بھی وہ نشانہ بناتے ہیں، یا کچھ وہ لوگ کہ جو اسلام کے دعوے دار تو ہوتے ہیں لیکن صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، تو ان کا نشانہ یا تو صدیق ہوتا ہے یا صدیقہ ہوتی ہے. ان کا نشانہ یا تو صدیق ہوتا ہے یا صدیقہ ہوتی ہے. جو لوگ ان الذین آمنوا کے دعوے دار نہیں ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نکتہ چینی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کا ایک لقب حمیرہ اور ایک لقب صدیقہ تھا، تو وہ اس چیز کو نشانہ بناتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے یہی ہوا کہ ایک عورت اور ایک مرد نے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے نشانہ بنایا، اور وہ چیز پھر پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ جو ہیں اس کی وہ باتیں وائرل ہوئی، اور جو کرنا چاہیے ان الذین آمنوا کو، تو وہ ایک حد تک کیا بھی مسلمانوں نے. دوسری چیز کہ جو اسلام کے دعوے دار ہے لیکن صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ بغض انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 3 جون کو اس مہینے کی ہمارے اسی ملک کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام دی لیڈی آف ہیون. تو یہ بھی دیکھیے، اس کا جو رائٹر ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے. ٹھیک ہے، دوسرے جو ایکٹرز ہیں اس کے اندر وہ ان میں شامل نہیں ہیں، لیکن رائٹر کا آپ نام پڑھیں تو رائٹر کویتیون نسل ہے، اور اس کا نام لکھا ہے یاسر الحبیب. اس نے یہ کہانی لکھی ہے. جب یہ فلم
تیار ہو رہی تھی اس وقت تو اس کا نام رکھا تھا اس نے یوم العذاب، یہ نام تھا پہلے۔ جب یہ فلم بننا شروع ہوئی تو اس کا نام انہوں نے رکھا یوم العذاب، لیکن پھر کسی وجہ سے جب فلم بن کر تیار ہوئی تو اس کا نام بدل دیا گیا، اور بدل کر دا لیڈی آف ہیون یعنی کہ خاتون جنت، کہ جنت کی خاتون اس فلم کا نام رکھا گیا۔ اس کے خلاف بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور آن لائن پیٹیشن جو ہیں وہ کی گئی، دستخط جو ہیں وہ ہوئے، کہ تقریباً 1,26,000 لوگوں نے دستخط کیے اس فلم کے خلاف کہ اس کو سینما گھر کے اندر ریلیز نہ کیا جائے۔ اور کچھ مسلمان کچھ جگہوں پر سینے ورلڈ کے باہر اور سینما گھر کے باہر جا کر بھی احتجاج کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر فوری طور پر کامیابی نصیب فرمائی اور اس فلم پر روک لگا دی گئی۔ تو اس میں بھی جو نشانہ بنے ہیں وہ تمام صحابہ ہے، لیکن ابتدا صدیق سے ہوئی ہے۔ خاتون جنت آپ جانتے ہیں کہ مراد ہیں ان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس گروہ اور جماعت سے اس کے رائٹر کا تعلق ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ ایک ہی بیٹی تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہم اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بیٹیاں تھیں، اور ان میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اب اس فلم کے اندر 2 کہانی ہیں۔ جتنا میں نے ریسرچ کیا اور مطالعہ کیا، جو بات میرے پاس آئی، تو یہ فلم 2 کہانی پر مشتمل ہے۔ ایک اندر عراقی بچہ دکھایا گیا ہے، اس عراقی بچے کی ماں جنگ کے اندر ہلاک ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ کسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جیسا کہ انہوں نے دکھایا کہ ان کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، یہ دکھایا گیا۔ اور بقول ان کے نقل کفر نہ باشد کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے ساتھ دیگر حضرات نے جو ظلم کیا، تو اس ظلم کی داستان خاتون جنت اس بچے کو سناتی ہے اور کہتی ہے کہ تجھ پر جو ظلم ہوا، تیری والدہ وہ جنگ میں ہلاک ہو گئی، اس کو ہلاک کر دیا گیا، تو تجھ پہ تو ظلم کچھ بھی نہیں ہوا ہے، جو ظلم ہم پر ہوا ہے یہ داستان تم سنو۔ تو وہ پوری داستان اس فلم کے اندر دکھائی گئی۔ خاتون جنت اس بچے کو اپنے اوپر بقول ان کے جو مظالم ہوئے، ظلم ہوئے، وہ داستان سناتی ہے، اور بچہ اس کو سن کر صبر اب میں کروں گا اس کا وعدہ کرتا ہے۔ اب کیا دکھایا گیا؟ ایک تو یہ چیز، دوسرا کہ کیا ظلم کیے گئے، تو رائٹر اس کے اندر یہ بتاتا ہے، نمبر 1 غدیر خم، اس کی میں کچھ تفصیل آگے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ دکھایا گیا ہے غدیر خم، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کے حقدار تھے، لیکن سب سے پہلے خلافت ان سے بقول ان کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھینی۔ دوسرے نمبر پر خلافت ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ تیسرے نمبر پر خلافت ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھینی۔ تیسری چیز اس میں یہ دکھایا گیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی ان کے گھر کو مسلمانوں نے جلا دیا تھا۔ یہ جھوٹی داستان ہے، کچھ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلا دیا گیا۔ نیز اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ حضور کی تصویر بنائی جائے۔ ہاں، شمائل میں جیسا کہ مشہور اس میں امام ترمذی کی شمائل ہے، اس میں سارا حلیہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ آنکھیں کیسی تھی، پیشانی مبارک کیسی تھی، بال کیسے تھے، چہرہ جو ہے وہ کیسا تھا، وہ سب ہے، لیکن تصویر کہیں بھی آپ کو حضور کی نہیں ملے گی۔ بہت بڑا گناہ ہے حضور کی تصویر بنانا، تو اس میں حضور کی تصویر بھی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، حضور کی تصویر وہ بنی ہوئی اس کے اندر موجود ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اب جس گروہ سے یہ تعلق رکھتا ہے رائٹر، تو ان کے علماء نے بھی اس کی مخالفت کی کہ بھئی یہ فلم اگر ریلیز ہوئی تو آپس میں کیا ہوگا، فرقہ واریت ہوگی۔ تو جہاں جن ممالک میں ان کا غلبہ ہے وہاں بھی اس کو بین کر دیا گیا ہے، وہاں بھی اس پر جو ہے وہ روک لگا دی گئی ہے۔ تو اب ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے۔ جو حملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنیاد بنا کر کیا گیا، اس کا جواب تو میں کل کی مجلس میں بھی دے چکا عصر کے بعد کی، اور اس سے پچھلا جو جمعرات گزرا تھا اس میں بھی میں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ رکھی تھی، اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ آج یہ جو دوسرا حملہ ہے اس کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جن گروہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ جب ہم سے بحث کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کا جواب کیا دیں، تو بعض مرتبہ بھولے بھالے لوگ آ جاتے ہیں ان کی بات میں، یا یہ کہ کم از کم دل کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے۔ اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دوں۔ ایک بڑی شخصیت ہماری مسجد میں بھی تشریف لا چکی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ۔ ان کے ایک شاگرد تھے اور ایک مرید تھے حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ڈاکٹر نے ان پہ خط لکھا، حضرت نے پھر پوری کتاب اس پہ لکھی ہے، رسالہ اس پہ لکھا ہے مولانا یوسف لدھیانوی علیہ الرحمن۔ تو وہ ڈاکٹر اندر لکھتا ہے، پاکستان سے جس کا تعلق، کہ میرا والد اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، میری والدہ جو ہیں وہ سنی ہیں، میری گھر والی وہ بھی سنی ہیں، میں جو پریکٹس کرتا ہوں وہ بھی سنیت کے مطابق ہے، لیکن میرے والد بعض مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین، ان کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی مجھے سناتے ہیں، جب میں سنتا ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے، میرا دماغ کام نہیں کرتا کہ میں جو پریکٹس کر رہا ہوں، میں جو سنیت پہ چل رہا ہوں، تو یہ چیز صحیح ہے کہ جس کا فالو میری گھر والی بھی کر رہی ہے، میری والدہ بھی کر رہی ہے، لیکن میرے والد یہ چیز کہہ رہے ہیں، اور وہ حضور کا خاندان ہے۔ حضرت علی ایک طرف چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، دوسری طرف داماد ہوتے ہیں، اور تیسری طرف حضرت فاطمہ چہیتی حضور کی صاحب زادی ہیں۔
تو اب میں ایسی باتیں سنتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں ادھر چلوں یا ادھر چلوں، میں سنیت جو اختیار کیے ہوئے ہوں اسی راستے پہ چلوں، یا میرے والد جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے لمبا چوڑا خط لکھا حضرت مولانا مرحوم کو کہ یہ باتیں مجھے والد مرحوم کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات ان کے والد نے یہی کہی جو اس فلم میں دکھائی گئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے غدیر خم۔ دیکھیے اب دور ایسا ہے کہ آپ کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا پڑے گا۔ اسلامو فوبیا آپ جانتے ہیں کہ آج کیا حالت ہے، اور اب تو ان چیزوں کو پڑھنا پڑے گا، سنانا پڑے گا کہ جس راستے سے دشمن ہماری نسلوں کو دماغی طور پر مرتد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے پاس تو گھر میں مسلمان بن کر رہتے ہیں، لیکن دماغ ان کا ساتھ نہیں دیتا کہ یہ کیسی تعلیم ہے، یہ ایک یلغار ہے جو شروع ہو چکی ہے، اور بہت پہلے سے اس کو بھانپ لیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمن کہ اب ایسا دور آنے والا ہے۔ دیکھیے یہ دور تو عقل پسندی کا ہے۔ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بوڑھے ہیں بڑی عمر کے، وہ تو حضور کا کوئی ارشاد آ گیا، بلکہ اس سے آگے ہمارے کسی بزرگ کا کوئی قول آ گیا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نسل مطمئن ہونے والی نہیں ہے۔ ان کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ عقلی جواب اگر بن سکتا ہو، دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء اس پر کام کر کے گئے ہیں۔ لیکن بقول حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے شاہ صاحب کو احتراماً شاہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی مدرسہ والا اس کتاب کو نہیں پڑھا تھا الا ماشاء اللہ۔ تو شاہ صاحب نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا کہ عقل پسندی کا دور آنے والا ہے۔ شاہ صاحب یہ سب کچھ لکھ کر گئے ہیں، اب ہمیں پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، سنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ عقلی دلائل جو ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے ایسی باتیں چھیڑو تو ہمارے ہی بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ بدو کیوانی ہوں ضرورت ہے، آپ بدانی ہوں ضرورت ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، جس کی ضرورت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ چلے ہمیشہ اس ٹاپک پہ بات نہ کی جائے، لیکن وقتاً فوقتاً تو اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے، ہمارے کانوں میں بات پڑے، ورنہ آپ کے سامنے اس طرح وہ آ کر کہیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ عوام کو چھوڑے علماء کی بھی تیاری نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ غدیر خم اس کو سمجھے کہ جس کو فلم میں دکھایا گیا، اور اس ڈاکٹر نے جو پڑھا لکھا تھا اس نے مولانا یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ کو خط میں جو تفصیل لکھی۔ غدیر خم ہے کیا؟ میں شارٹ کٹ میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے تو درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے مقام جحفہ۔ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ تھا حضور کے زمانے میں، اب ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، تو ایک چشمہ تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا غدیر خم۔ اس چشمے کی وجہ سے اس پوری جگہ کا نام ہی غدیر خم ہو گیا۔ اور علماء نے اس کو یوں بھی سمجھایا کہ یہ جو جگہ ہے غدیر خم والی،
اس کا لوکیشن اتنا اچھا ہے کہ آدمی چاروں طرف جا سکتا ہے، ایسٹ میں، ویسٹ میں، ساؤتھ میں، نارتھ میں. یہاں اگر آدمی پہنچے گا تو وہ جس طرف جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. تو یہ جنکشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع جو حضور نے کیا ہے تو یہاں پر حضور نے قیام فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 آدمیوں کے ساتھ امیر بنا کر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 300 آدمی تھے اور اس کا امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور دن تھا 10 رمضان المبارک کا. تو 10 رمضان المبارک کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد اور داماد حضرت علی رضی اللہ، چچازاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 آدمیوں کا امیر بنا کر یمن بھیجا. اب حضرت علی کو خبر لگ جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور غدیر خم پر ٹھہرنے والے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں سے آدمی جس طرف جانا چاہے جا سکتا ہے، اور آنا چاہے تو ظاہری بات ہے کہ آ بھی سکتا ہے. اب ہوا یہ کہ وہ جو 300 آدمیوں کے ساتھ امیر بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بھیجا تھا، تو آپس میں دوستانہ شکایت ہو گئی. شکایت ہوئی، لیکن یہ علماء نے لفظ لکھا ہے ہمارے، دوستانہ شکایت. ہمارے اور آپ میں جو ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کیسی شکایت ہوتی ہے. تو ویسی شکایت نہیں، دوستانہ شکایت. لیکن دوستانہ شکایت کو بھی دور کرنا ضروری ہے، ورنہ وہی دوستانہ شکایت وہ بن جاتی ہے جو ہماری اولین مرحلے میں ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ حضرت علی کو آپ نے امیر بنایا تھا 300 آدمیوں کا، لیکن کچھ لوگ حضرت علی سے ناراض ہو چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی موقع کو غنیمت جانا کہ میں پہنچ جاؤں اور اس ناراضگی کو میں دور نہ کروں، حضور دور کر دیں. جب حضور دور کریں گے تو سب مان جائیں گے، آمنا وصدقنا سمینا وطانا ہوگا. تو اس موقع کو غنیمت جانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 300 آدمیوں کو لے کر، اپنے رفقائے سفر کو لے کر پہنچ گئے کہ حضور بھی وہاں ہوں گے، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہاں سے جس کو جہاں جانا ہے وہ بھی آسانی ہو جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، حضرت علی پہنچ گئے. جو شکایتیں تھیں جن لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ تو حضور کے علم میں آ ہی چکا تھا، بتا دیا گیا تھا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو حضرات روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے غدیر خم کے مقام پر، اور حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا یوں، حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا یوں، اور ہاتھ کو کھڑا کیا اس طرح. اور جو حاضرین تھے ان میں وہ 300 رفقا بھی تھے. پہلا سوال حضور نے یہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں یا نہیں؟ تو ظاہری بات ہے تمام صحابہ کرام نے جواب دیا کہ حضور بے شک، اس میں یہ کیا پوچھنا ہے، آپ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور دلیل کتنی گردنیں کٹوا دی ہیں انہوں نے حضور کے لیے، جان کا نذرانہ وہ نچھاور کر دیا ہے. پھر حضور نے جو ہے اس موقع پر فرمایا، اللہم من کنت مولاہ
فعلی مولاہ. آگے بھی کچھ الفاظ ہے لیکن وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل جو ہیں وہ آگے عرض کریں گے. اب یہ گروہ جو صدیق اکبر پر حملہ آور ہوتا ہے، عمر فاروق پر حملہ آور ہوتا ہے، عثمان غنی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس نے اسی لفظ کو پکڑا ہے کہ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ حضور نے حضرت علی کو مولا کہا ہے. اور آگے لفظ ہے والی کا، کہ والین، کہ حضور نے اپنا والی کہا ہے. اور وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ حضور یہ بتانا چاہتے تھے ان الفاظ سے کہ میرے بعد خلافت کا حقدار کون ہوگا؟ حضرت علی ہوگا. حالانکہ یہ بالکل من گڑت بات ہے. اگر حضور کو یہی بتانا ہوتا تو کھلم کھلا بتا دیتے کہ میرے بھائی میرے بعد کون ہوگا خلیفہ؟ حضرت علی جو ہیں وہ ہوں گے. تو بہرحال اس کے جو جوابات دیے گئے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کریں گے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر آپ سبھی حضرات واقف ہیں، ابھی اعلان بھی ہوگا انشاءاللہ. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دستخط تو کر سکتے ہیں ان کے خلاف. تو پیسیج کے اندر جو ہیں وہ فارم رکھے ہوئے ہیں، آئندہ اتوار سنڈے تک وہ رکھے جو ہیں وہ جائیں گے. تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہیں کہ اس پہ کیا کریں، سائن کریں. کہ فاروق بھائی آپ کو اعلان میں بتائیں گے کہ اس کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے. اور دوسرا، جتنے حضور سے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم حضور سے محبت تو رکھتے ہی ہے، ہم اپنی محبت بڑھا دیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت